السلام علیکم علی من اتبع الہدی۔ تمام مسلمان طلبہ و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جب کوئی سلام دے اور اس پہ جواب نہ دیا جائے تو بندہ بڑا ہی گناہ گار ہوتا ہے۔ السلام علیکم کہا جائے تو اس کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے تو اس کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آگے اجر کے اندر بڑھ کے جتنا اس کو بڑھائیں گے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک حدیث سے ثابت ہے، اس کے بعد جو بڑھاتے ہیں ومغفرتہ اور فلاں فلاں فلاں، وہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کو عام کیا جائے، عام حالات میں بھی جب بھی بات کریں سلام کیا کریں۔ تو آج ہم پڑھیں گے، پہلا خط ہے ہمارے سلیبس کے اندر، تو پہلا خط میرے پاس بنتا ہے والد کے نام خط امتحانات میں کامیابی کی اطلاع دینے کے لیے۔ تو پہلا خط ہے والد کے نام خط۔ والد صاحب کے نام خط امتحانات میں کامیابی کی اطلاع دینے کے لیے۔ یہ آپ کا ٹائٹل ہو گیا، اس عنوان پر آپ خط لکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے نیچے اس لائن کے دائیں طرف آپ آئیں گے، اس لائن کے دائیں طرف جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں اپنا وہاں کا مختصر سا ایڈریس لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے تاریخ ہوتی ہے، تاکہ خط پڑھنے والا دیکھتے ہی خط پریشان نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں کہاں سے خط آ گیا۔ تو یہاں سے آپ نے لکھنا ہے از کمرہ امتحان، از کمرہ امتحان، یعنی کمرہ امتحان سے میں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ اس کے نیچے آپ نے لکھنی ہے تاریخ۔ تو تاریخ لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تاریخ اردو کے اندر ہو، تاریخ انگریزی کے اندر نہ ہو۔ اگر انگلش کے اندر تاریخ لکھیں گے تو آپ کے بہت نمبر کٹ جائیں گے۔ یہ خطوط آپ پڑھتے آ رہے ہیں تیسری چوتھی کلاس سے، اور ابھی آپ 9th کے اندر پہنچ گئے، تو 10 نمبر کا یہ خط ہوتا ہے، اور اس میں یہ تھوڑی تھوڑی غلطیاں کاؤنٹ کی جاتی ہیں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ تو یہاں آپ نے انگریزی کے اندر نہیں بلکہ اردو کے اندر تاریخ لکھنی ہے۔ جس کو ہم تاریخ یا گنتی لکھتے ہیں، تو جس کو ہم اردو سمجھتے ہیں وہ اردو نہیں ہے، وہ انگریزی ہے۔ میں ابھی لکھ دیتا ہوں، ذرا توجہ سے دیکھ لینا۔ یہ ہو گیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10۔ یہ 10 ہو گئے، یہ انگریزی ہے، یہ انگلش ہے۔ یہ لکھنے کا انداز اردو نہیں ہے، یہ ذہن کے اندر رکھنا۔ اس کے نیچے میں اردو کا انداز لکھ دیتا ہوں۔ اردو کے اندر ایک کو لکھتے ہیں، ایک تو ایک ہی ہو گیا، اس کے بعد ہو گیا 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10۔ یہ جو 6 اور یہ جو 2 ہے، یہ آپس کے اندر ان کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ 2 کا یہ جو نیچے والا یہ ڈنڈا ہے،
یہ بائیں طرف ہوگا اور 6 کا دائیں طرف ہوگا. اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا تو انشاءاللہ یاد رہے گا. یہ 6 اور 2 کے اندر اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ 2 بائیں طرف دائیں سے شروع ہوتا ہے اور بائیں طرف، اور 6 یہ بائیں سے شروع ہو کے دائیں طرف. تو یہ انگریزی کے اندر آپ نے تاریخ لکھنی. آج ہے 7 تاریخ، 7 جولائی 2020. اتنی سمجھ آ گئی. اس کے بعد نیچے والی لائن کے اندر آپ نے اپنے جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی اچھا سا لقب لکھنا ہے، اچھے الفاظ کے اندر اس کو مخاطب ہونا. مثلا ابا جی کو لکھ رہے ہیں تو یہاں پر لکھیں پیارے ابا جان، لائن کے درمیان میں پیارے ابا جان. یہاں پر اور بھی القاب لکھ سکتے ہیں، محترم والد گرامی، محترم والد صاحب، میرے پیارے ابو جان. اس طرح کے کوئی بھی یہاں پہ الفاظ لکھے جا سکتے ہیں. تو پیارے ابا جان کے بعد آپ نے پھر آ جانا ہے نیچے، اس سے نیچے والی لائن میں بالکل دائیں طرف. جیسے وہاں والد صاحب کے نام خط لکھا تھا، والد صاحب کے نام خط، تو یہ لائن تھی. اس کے نیچے آیا تھا اس کمرہ امتحان 7 جولائی. یہ لائن جگہ چھوڑ دی اور اس سے نیچے آ گیا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم. السلام علیکم لکھنے کا انداز آپ دیکھ لیں، اکثر السلام علیکم غلط لکھا جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ نے ڈالنی ہے الف، یہ لام، یہ سین، یہ لام، یہ الف، یہ میم، اور اس کے بعد علیکم. السلام علیکم. اس کے اندر غلطی اس طرح ہوتی ہے کہ لکھتے ہوئے بعض اوقات لکھتے ایسے، السلام علیکم، یہ غلط ہے. اسی طرح السلام علیکم، یہ بھی غلط ہے. یہاں پہ لام ڈالنی تھی وہ لام نہیں ڈالی، اور یہاں پہ واو ڈالی ہے یہ واو نہیں ڈالنی. تو یہ السلام علیکم لکھنے میں بالکل غلطی نہیں کرنی. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو وہ خط کے اندر نظر پھیرتے ہی وہ دیکھ لیتے ہیں. تو ان کے اوپر اگر کسی خط کے اندر 1-2 دائرے لگ جائیں تو یوں سمجھو کہ آپ کے 10 نمبروں میں سے 5 نمبر کٹ گئے. تو ان کے اوپر آپ نے کبھی بھی اپنے خط پہ دائرہ نہیں لگنے دینا. یہ دونوں انداز غلط ہے. آپ نے یوں لکھنا ہے، یہ الف، یہ لام، یہ سین، یہ لام، یہ میم، السلام، اور اس کے بعد عین لام علیکم. اس کے بعد یہ لگانا السلام علیکم. اس کے بعد آپ نے اس پوری لائن کو آگے چھوڑ دینا، کنجوسی نہیں کرنی. وہاں ہم نے پیسے دیے ہوتے ہیں تو بالکل کنجوسی نہ ہو. یہ پوری لائن آپ نے چھوڑ دینی ہے السلام علیکم. اب جہاں پر ہم نے میم ختم کی تھی، یہ اس سے نیچے والی لائن میں ہم نے آ جانا ہے. یہاں ہم نے اس کی خیریت شروع میں طلب کرنی ہے اور اپنی خیریت بتانی ہے. ایک جملہ تو یہ ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت مطلوب ہے. میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت مطلوب ہے. میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت مطلوب ہے. سمجھ آ گئی؟ مطلوب ہے.
میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت مطلوب چاہتا ہوں، یہ جملہ انتہائی غلط ہے۔ مطلوب اور چاہتا ایک ہی معنی ہے، تو ایک طرح کے لفظ اکٹھے ہو جائیں گے جو بالکل غلط ہے۔ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت مطلوب چاہتا ہوں، یہ جملہ نہیں لکھنا۔ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت مطلوب ہے، اور اس کو مختصر الفاظ کے اندر یوں لکھو کہ خیریت موجود و مطلوب۔ خیریت موجود و مطلوب، یہاں فل سٹاپ لگا دیں۔ خیریت موجود و مطلوب، یعنی میں خیریت سے ہوں، ہمارے ہاں خیریت موجود ہے، وہ مطلوب، اور آپ کی خیریت اچھی چاہتا ہوں، آپ کی خیریت مطلوب ہے، تاکہ آپ بھی، میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے خط کا عنوان شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ خط لکھیں گے۔ خط جب آپ کا لکھتے ہوئے اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، اور بے جا طوالت بھی نہیں کرنی، اور انتہائی اختصار بھی نہیں کرنا کہ 2 لائنوں کے اندر آپ خط پورا کر دیں، یا اتنا لمبا کریں کہ وہ پڑھنے والا بالکل اکتا جائے، 4-5 پیج لکھ دیں اور وہ کہے کون سی مصیبت میں پڑ گئے۔ ایسا بھی نہیں کرنا، درمیانے سے خط ہو، اور جب آخر میں آپ جائیں گے تو اس کے نیچے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ پیار کے آپ نے الفاظ لکھ دینے۔ وہ الفاظ، جملے وہاں پہ لکھنے ہیں جہاں آپ کا خط ختم ہو جائے۔ مثلا یہاں سے آپ نے خط شروع کیا تو خط لکھتے 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 یہاں پہنچے۔ یہاں پر جب پہنچے تو اس کے نیچے آپ نے لکھ دینا ہے علی اور عالیہ کو پیار۔ یہاں ختم ہوا تو یہاں علی اور عالیہ کو پیار۔ اگر یہ یہاں پر ختم ہو تو یہاں نیچے لکھ دیں، اگر یہاں ختم ہو تو یہاں نیچے لکھ دیں، یہاں ختم ہو تو یہاں نیچے، جس لائن کے اندر ختم، اگر لائن پوری ہو گئی تو اس لائن پوری ہوگی، اس سے نیچے یہاں پر لکھ دیں علی اور عالیہ کو پیار۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا اس کے بائیں طرف، اس خط کے بالکل بائیں طرف آ جانا۔ بائیں طرف یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا ہٹ کے، یعنی لائن کا درمیان نکال کے، اس کے بعد جو آدھا ہے اس کے درمیان میں لکھنا۔ یہ پوری لائن ہے، اس لائن کا یہ درمیان ہے، اور اس درمیان کا یہ جو آدھا بچا اس کے درمیان میں آپ نے لکھنا ہے والسلام۔ لکھ لیا والسلام۔ والسلام کے اندر بھی بہت سارے بچے غلطی کرتے ہیں، یہ واو ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ایسے لکھ دیتے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے، ایسے نہیں لکھنا، یہ والسلام غلط ہے۔ یہ واو، اس کے بعد الف، اس کے بعد لام، پھر سین، اور یہ پھر لام، اور پھر میم، والسلام، یہ درست ہے۔ سمجھ آ گئی اتنے تک؟ اس کے بعد آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے، آپ کا صاحبزادہ، آپ کا بیٹا، یا آپ کا تابع فرمان۔ تابع دار نہیں لکھنا، یوں لکھ دو آپ کا، یہاں جو لائن درمیان سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرو، آپ کا تابع فرمان بیٹا۔ جانتے ہیں نا تابع فرمان کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم تابع دار کہتے ہیں، حکم ماننے والا۔ تو یہ تابع دار لفظ انتہائی غلط ہے، تابع دار نہیں کہنا بلکہ تابع فرمان کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تابع فرمان۔ آپ کا تابع فرمان بیٹا، یا آپ کی تابع فرمان بیٹی۔ تو جب وہاں خط لکھ رہے ہوں تو اگر کوئی لڑکی لکھ رہی ہو تو وہ بھی مذکر کے صیغے استعمال کر کے اس طرح ہی خط لکھ دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض نے تو لکھا ہے کہ لکھنا ہی اس طرح ہی چاہیے کہ آگے
والد کو لکھ رہی ہیں یا کسی کو بھی لکھ رہی ہیں تو وہاں یہ محسوس نہ ہو کہ یہ لڑکی لکھ رہی ہے. تو یہ خط جو ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اپنے والد کو لکھیں اور وہاں پہ اپنے مذکر آپ کو اپنے آپ کو استعمال کریں. جب امتحان کے اندر لکھیں تو وہاں مذکر کے صیغوں میں لکھیں یا مؤنث کے صیغوں میں لکھیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کا تابع فرمان بیٹا, اس کے نیچے آپ نے کوئی نام فرضی لکھ دیں یا اس کے نیچے کراس کر دیں. آپ کوئی نام بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس کے نیچے آپ اپنا نام لکھ دیں, کسی کا نام لکھ دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کا تابع فرمان بیٹا ہو گیا, تابع دار بیٹا نہیں. تو بیٹی کو بھی لوگ پیار سے بیٹا کہہ دیتے ہیں, تو او میرا بیٹا. تو اگر یہاں پہ آپ کا تابع فرمان بیٹا لکھ دیا تو پھر بھی کیا حرج ہے, لڑکی بھی بیٹا ہی ہوتی ہے. تو لڑکی ہو یا لڑکا ہو یہ لکھ دیا جائے. اگر تابع دار ہیں, تابع فرمان ہیں, ماں باپ کا آپ حکم مانتے ہیں تو پھر تو تابع فرمان لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ماں باپ کا حکم نہیں مانتے, ان کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں, تو پھر تو یہ جھوٹ بنے گا کہ آپ لکھ رہے ہیں تابع فرمان اور ساتھ ہی ابے کا حکم بھی نہیں مانتے. تو یہ جھوٹ ہے. لہذا یہاں پر جھوٹ نہیں لکھنا بلکہ سچ سچ کر کے دکھاؤ. یہاں پہ اگر لکھ رہے ہیں تابع فرمان تو پھر ابے کا تابع فرمان بن کے ہی رہو. اللہ نے جنت رکھی ہے, جنت اپنے ابے کی خدمت کرو. اللہ نے جنت بھی رکھی ہے, اور جو دنیا کے اندر خوب مال چاہے, دنیا میں خوب مال چاہے, اس کی خواہش ہو کہ دنیا میں اللہ خوب مال دے, وہ اپنے والد کی بات مانا کرے, اپنی اماں کی بات مانا کرے, اللہ دنیا میں خوب مال دیں گے. اور جو چاہے کہ دنیا کے اندر بڑی عزت ملے, وہ اپنے استادوں کی بڑی عزت کرے, اللہ اس کو بڑی ہی عزت دیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں اکثر وہ رکشے ہی چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بہت بچیں. بعض اوقات والد کی بات سمجھ نہیں آتی, لیکن والد کبھی اولاد کے بارے میں غلط نہیں سوچتا. تو یہ ہو گیا آپ کا تابع فرمان. یہ آپ کا خط پورا ہو گیا. اس میں میں ایک خط پڑھ کے سنا دیتا ہوں, تو وہ اگر درمیان کے اندر لکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, اگر کہیں سے اور ملے تو وہ بھی آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. خیریت موجود و مطلوب, آپ کا خط ملا, پڑھ کر بڑی مسرت ہوئی کہ آپ سب گھر والے بخیر و عافیت ہیں. آج صبح ہم امید و خوف کے درمیان سکول پہنچے. ذہن میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ نامعلوم نتیجہ کیا نکلے گا. بالآخر وقت آ پہنچا اور نتیجے کی تقریب شروع ہوئی. سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا, پھر اساتذہ نے نتیجہ سنایا. پاس ہونے والے طلباء کو مستقبل کی کامیابیوں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ناکام طلباء کو حوصلہ دیا. پاس ہونے والے طلباء خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے تھے اور ناکام طلباء مایوس نظر آ رہے تھے. آپ کو یہ سن کر دلی خوشی ہوگی کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے ساتھ ساتھ کلاس بھر میں اول رہا. بہترین کارکردگی پر مجھے اعزازی سند سے بھی نوازا گیا. جب میں اپنا انعام وصول کرنے اسٹیج پر گیا تو وہاں پر موجود اساتذہ نے مجھ سے ہاتھ ملایا. پرنسپل صاحب نے میرے کندھے پر تھپکی دی. میرے لیے یہ کسی اعزاز سے کم نہ تھا. یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اب میں کلاس 9 میں پہنچ گیا ہوں, اس لیے مجھے نئی کتابوں اور کاپیوں کی ضرورت ہے. میں نے اس ماہ کی فیس اور اخبار کا بل بھی ادا کرنا ہے, جس کے لیے مجھے رقم کی ضرورت ہے. آپ صرف 2000 روپے بذریعہ منی آرڈر ارسال کر دیں. اس کے نیچے آپ آ جائیں گے. عالیہ اور علی کو پیار, منی اور چاچی کو پیار, اس طرح کچھ لکھ دیں, اور نیچے والسلام آپ کا تابع فرمان بیٹا. اس کی تصویر بھی میں دے دیتا ہوں, یہ دیکھ لیں. خود ہی اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اسکرین شاٹ لے کے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. یہ ہو گیا.
اس کے نیچے ہے دوسرا خط، چھوٹے بھائی کے نام خط، چھوٹے بھائی کے نام خط، جس میں آپ نے امتحان کے سلسلے میں خوب محنت کرنے کی تلقین کی ہو۔ تو اس کے نیچے یہ از پھلوال لکھا ہے، از پھلوال کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے از کمرہ ہے امتحان۔ اس کے نیچے تاریخ لکھی ہے، تو وہ تاریخ آپ نے اردو میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد درمیان کے اندر آ گئے پیارے چھوٹے بھائی، اس کے بعد یہاں سے شروع کیا آپ نے السلام علیکم، اس سے نیچے میم کے نیچے والی لائن کے اندر آئے خیریت موجود و مطلوب، یہ دیکھ لیں خیریت موجود و مطلوب، ایک عرصے سے تمہاری طرف سے کوئی خط موصول نہیں ہوا جس کی وجہ سے پریشان ہوں، کئی بار ارادہ کیا کہ خط لکھوں مگر تعلیمی مصروفیات آڑے آ گئیں جس کی وجہ سے میں خط نہ لکھ سکا۔ انشاءاللہ میں امتحان کے بعد آؤں گا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم تعلیم کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے اور سینما دیکھنے چلے جاتے ہو۔ مجھے تمہارے ایک دوست کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اب تم نے اسکول سے چھٹیاں بھی کرنی شروع کر دی ہیں۔ آوارہ لڑکوں سے تمہاری صحبت ہے، صحبت مراد اٹھنا بیٹھنا، اور تم نے سگریٹ نوشی شروع کر دی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا، میں نے تو سوچا تھا کہ تم سب لڑکوں سے آگے نکلو گے، لیکن افسوس کہ تم نے مجھے مایوس کر دیا۔ عزیز حسن، میں تمہیں نصیحت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تمہاری عادات تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر تم نے تعلیم حاصل نہ کی تو تمہارا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ ساری عمر والدین اولاد کا بوجھ نہیں اٹھاتے، تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تمہارے امتحانات سر پر ہیں، تمہارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم بری عادات ترک کر کے ساری توجہ پڑھائی کی طرف مبذول کرو۔ محنت نہ کی تو کامیابی نہیں ہوگی۔ وقت کی پابندی کرو، امتحانات میں محنت کرو گے تو نمایاں نمبر حاصل کرو گے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری باتوں کو گرہ سے باندھو گے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری باتوں کا بہت خیال رکھو گے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری باتوں کی ضرور پابندی کرو گے۔ یہ جو لکھا نا مجھے امید ہے تم میری باتوں کو گرہ سے باندھو گے، یہ جملہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری باتوں کا پہرا دو گے، یہ ٹھیک لکھ لو۔ مجھے امید ہے کہ تم میری باتوں کا پہرا دو گے اور آئندہ کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دو گے۔ میں تمہارے متعلق بہت جلد خوشگوار اطلاع سننے کے لیے بےتاب ہوں، اور کیا لکھوں تم خود سمجھدار ہو۔ اس کے بعد والسلام، یہ درمیان کے اندر ہے، آخر میں، یہ خط کے بالکل آخر میں والسلام، اور تمہارا بھائی منہاج العابدین۔ یہ کتاب کو چھاپنے والے کا نام منہاج العابدین تھا، تو اس نے اپنا نام لکھ دیا۔ دیکھ لو والسلام کیسے لکھا ہے، اور تمہارا بھائی منہاج العابدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔